نماز پڑھنے والے کی تین حیثیتیں ہیں۔ نمبر ایک، نماز پڑھنے والا یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا یا مفرد ہوگا۔ مفرد کا مطلب ہے کہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوگا۔ ان میں امام جو ہے وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ امام تو کلیئر ہو گیا، وہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اور یہ احناف کے نزدیک ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے لیے واجب ہے۔ دوسری حیثیت ہے مفرد کی۔ اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، وطر پڑھ رہا ہے، یا اکیلا فرض نماز پڑھ رہا ہے، جماعت چھوٹ گئی، وہ بھی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس کے لیے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ دو تو کلیئر ہو گئے۔ تیسرا بچہ مقتدی۔ مقتدی وہ ہوتا ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو۔ اس کی کیا حیثیت؟ سارا جھگڑا اسی میں ہے، اور یہ فاتحہ کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہو رہا۔ میں پاکستان گیا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ایک نظم سناتا تھا، تو اس کو کہتے وہ بھائی وہ سناؤ آ کر۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اسی چاند تک کی جانا ہے، ساڈے گھر دے کام ہی نہیں مکتے۔ اسی چاند تک کی جانا ہے، ساڈے گھر دے کام ہی نہیں مکتے۔ مسلمانوں کا فاتحہ پر جھگڑا ہی نہیں ختم ہوتا۔ انہوں نے کرنا کیا ہے دنیا کے اندر؟ اور فاتحہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وہ فاتحہ نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ ایک وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ غیر مقلد لگے ہوئے ہیں۔ اور فاتحہ نہیں پڑھی اور نماز نہیں ہوئی، اور فاتحہ نہیں پڑھی نماز۔ صرف مقتدی ہے، باقی وہ مفرد ہے وہ بھی پڑھتا ہے، امام ہے وہ بھی پڑھتا ہے، صرف مقتدی کا مسئلہ ہے۔ تو سارا جھگڑا جو ہے کس میں ہے؟ مقتدی میں، یعنی جو امام کے پیچھے ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ مقتدی جو ہے وہ امام کے تابع ہے۔ تابع کا مطلب ہے کہ جس طرح امام کہتا ہے وہ کرتا جاتا ہے۔ امام کہتا ہے اللہ اکبر تو مقتدی بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جی، جب وہ کہتا ہے رکوع جاتا ہے تو مقتدی بھی رکوع چلا جاتا ہے۔ جب امام سجدے میں جاتا ہے تو مقتدی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ سلام پھیرتا ہے تو مقتدی بھی سلام پھیر دیتا ہے۔ اگر کھڑے کھڑے بھی کسی وجہ سے امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مقتدیوں پر فرض ہے کہ وہ سلام پھیر دیں۔ امام کے تابع ہیں، یعنی جو امام کرتا جاتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مقتدی امام کے تابع ہے۔ جس طرح امام نے کرنا ہے وہ اسی طرح کرے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا کبر، آپ نے کلیئر الفاظ میں فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام کہے نا اللہ اکبر تو فکبر، تم بھی کہو، امام کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر۔ اذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے تو تم کیا کرو؟ فقرأوا، تم بھی پڑھو؟ نہیں، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یعنی امام کی جو قراءت ہے اس کا پڑھنا وہ مقتدی کی ہی قراءت ہے۔ امام کی اور مقتدی کی، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا، یہ اس کے لیے کافی ہے، مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ جب امام اذا قرأ تو فقرؤوا، جب امام پڑھے تو تم بھی پڑھو۔ جس طرح فرمایا اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فاسجدوا، اذا قرأ فقرؤوا، یہ نہیں فرمایا۔
فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اب تم پیچھے الحمدللہ نہ شروع کر دو، فانصتوا تم چپ ہو جاؤ اور اس کی قرات کو سنو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب یہ قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو۔ سے یہ بھی فرمایا فاستمعوا له، یہ قرآن کا بھی ارشاد ہے، فاستمعوا له وانصتوا، سنو بھی اور خاموش بھی رہو۔ تو مسئلہ تو حل ہو گیا، جھگڑے کی تو بات نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے ڈالی ہوئی مداری غیر مقلدوں نے کہ بس جن کی نماز نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں ہوتی، وہ صرف مقتدی، باقی تو نمازیں ساری پڑھ رہے ہیں نا، فرض بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی پڑھ رہے ہیں، سنتوں میں پڑھ رہے ہیں، اپنا واجبات میں بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل میں پڑھ رہے ہیں، صرف مقتدی کا مسئلہ ہے۔ تو وہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، اسی حدیث پر ہمارا عمل ہے۔ اور جو امام ابو حنیفہ نے کہا تو یہ کرتے، یہ امام ابو حنیفہ نے کہا، یہ حنفی ہیں، یہ مقلد ہیں، اس وجہ سے یہ امام ابو حنیفہ نے کیا، کہاں سے گھر سے لے آئے ہیں حدیثیں، یہی احادیث ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے لے کر امت کو بتایا کہ ان احادیث کا یہ مطلب ہے، اور غیر مقلدوں کو یہ تک سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ شرارتوں کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور یہ جو انتشار مسلمانوں کے اندر پھیلاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شر سے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔